اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس مشہور کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ثواب الاعمال کہ جس میں نیک کاموں اور عبادات کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عظیم انعامات اور ثواب کا وعدہ کیا، اور عقاب الاعمال کہ ان گناہوں اور برے اعمال کی نشاندہی کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ کتاب محض روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق اسلامی کا ایک بہترین نچوڑ ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں گی وہ تمام پلے لسٹ بنامے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں ملاحظہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آج ہم اس کتاب کا 7واں حصہ بیان کریں گے۔ مومن بھائی کی حاجات کی برابری، مشکلات کی دوری، ظلم کے خلاف مدد، حاجت کے وقت تعاون، پیاسے کی سیرابی، بھوک میں کھلانے، کپڑے پہنانے، سوار کرانے، کفایت کرنے، کفن دینے، شادی کرنے اور بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے والا گویا اللہ کی حاجت سے آغاز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے بدلے اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، جن میں ایک جنت ہے۔ جو کسی مومن بھائی کی مشکلات کو دور کرے گا تو اللہ قیامت والے دن اس کی مشکلات کو دور کرے گا، خواہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو کسی ظالم کے خلاف مومن بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدموں کے لڑکھڑانے سے اس کی مدد کرے گا تاکہ وہ پل صراط سے عبور کر سکے۔ جو کسی کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہ اس کی آرزو پوری ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے تو گویا اس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشحال کیا۔ جو کسی پیاسے کو سیراب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شربت مختوم منہ بند سے سیراب کرے گا، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا تو اللہ اسے استبرق اور حریر کے لباس عطا کرے گا۔ جو بے لباس کے علاوہ کسی کو لباس پہنائے گا تو جب تک وہ ان کپڑوں کو پہنے رکھے گا اور اس کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا تو یہ اللہ کی کفالت میں ہوگا۔ جو کسی کی آبرو کی حفاظت کرے گا اور اس کی مدد کرے گا تو اللہ قیامت والے دن ہمیشہ جنت میں رہنے والے بچے سے اس کی خدمت کروائے گا کہ جو کسی کو اپنی سواری پر بٹھائے گا تو اللہ قیامت والے دن اس کو ایک بہشتی اونٹ پر موقف پر لائے گا جسے دیکھ کر فرشتے فخر و مباحات کریں گے۔ اور جو مرنے کے بعد مومن بھائی کو کفن پہنائے گا گویا جس دن ماں سے متولد ہوا تھا مرتے دم تک اس کو پہنا ہوا ہے۔ جو شخص کسی کی محبت کرنے اور تسکین قلب عطا کرنے والی بیوی سے شادی کرائے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر میں اہل و عیال کو مانوس کرنے والا خوبصورت چہرہ عطا کرے گا۔ جو بیماری میں کسی مومن کی عیادت کرے گا تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے لیے دعا کریں گے یہاں تک کہ وہ عیادت سے واپس آ جائے۔ پھر فرشتے اسے کہیں گے تو پاک ہو گیا ہے، تجھے پاکیزہ جنت مبارک ہو۔ خدا کی قسم میں کسی کی حاجت روائی کو عظمت والے مہینوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ مومن بھائی کی زیارت، مصافحہ اور گلے ملنے کا ثواب۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ جب میں کوفے میں تھا بہت سے مومنین مجھے ملنے آئے۔ مجھے شہرت پسند نہ تھی، خاص طور پر شیعہ ہونے کے لحاظ سے شہرت پسند نہ تھی، لہٰذا میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جو مجھے ملنے آئے تم کہہ دینا کہ میں نہیں ہوں۔ اسی سال حج پہ گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کا برتاؤ پہلے کی طرح نہیں تھا بلکہ آپ ناراض ہوئے۔ میں نے عرض کی آپ پہ فدا جاؤں، آپ کا رویہ سخت کیوں ہے؟ فرمایا چونکہ تم مومنین کے ساتھ نامناسب برتاؤ رکھتا ہے۔ میں نے کہا آپ پہ قربان جاؤں، میں شہرت سے خائف تھا، وگرنہ خدا جانتا ہے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا اسحاق مومنین کی زیارت سے چہرے پر ملال نہ لایا کرو۔ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتے وقت مرحبا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے مرحبا لکھ دیتا ہے۔ جب وہ مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں کے درمیان 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ان میں 99 اپنے دوست سے زیادہ محبت کرنے والے کے لیے ہیں۔ اس کی دوست سے زیادہ محبت اور توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رخ فرمائے گا، اور جب مومنین آپس میں گلے ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتے ہیں،
اور جب یہ اللہ کی خاطر نہ کہ دنیاوی ہدف اور مقصد کی خاطر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کہا جائے گا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اپنا عمل نئے سرے سے شروع کرو۔ جب یہ ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان سے دور ہو جاؤ، ان کے کچھ راز ہیں جنہیں اللہ نے بھی چھپا رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ پہ فدا جاؤں وہ ہماری گفتگو کیوں نہیں لکھتے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کوئی لفظ نہیں کہتا مگر نگہبان اس کے سامنے آمادہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ فرزند رسول خدا نے سرد آہ لی، پھر اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ فرمایا اے اسحاق، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اس لیے ندا دیتا تھا کہ انہیں ملاقات کے وقت مومنین سے مخفی کر دے، اور ملائکہ اس کی گفتگو نہیں لکھتے اور نہ ہی اس کی گفتگو سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا فقط عالم سر و اخوا کا نگہبان یعنی خدا ہی جانتا ہے۔ اے اسحاق، خدا سے اس طرح ڈرو گویا اسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں قطعی طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ خیال کرے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو کافر ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے گناہوں کو دوسری مخلوق سے پنہا کرو اور اللہ کے سامنے آشکار کرو، تو پھر تم نے اس کی انتہائی کم دیکھنے والوں میں مومن کی نصرت اور مدد کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مظلوم مومن کی مدد کرے گا تو وہ 1 مہینے کے روزے رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھنے والوں سے افضل ہیں، اور جو کسی مومن بھائی کی نصرت پر قادر ہو اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں نصرت کرے گا۔ جو کسی مومن کی نصرت پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے مومن بھائی کی غیبت ہو رہی ہو اور وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کی مدد کرے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور جس کے سامنے مومن کی غیبت ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کا دفاع اور مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں حقیر سمجھے گا۔ لوگوں میں صلح کرانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 دینار صدقہ دینے کے بجائے 2 دوستوں میں صلح کروانا زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کے نماز روزوں سے بڑھ کر 2 دوستوں میں صلح کرانے کو پسند کرتا ہوں۔ مسلمان کی فریاد پر پہنچنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی فریاد کو پہنچ کر اسے غم و غصہ اور پریشانی سے نجات دلائے تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، 10 مشکلیں دور کرتا ہے اور قیامت والے دن 10 شفاعتیں نصیب کرتا ہے۔ گفتگو میں کسی مسلمان کی تکریم کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گفتگو میں کسی مسلمان کی تکریم کرے گا تو اللہ اس سے لطف و محبت کرے گا، اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جب تک ایسا کرتا رہے گا تو وہ رحمت خداوندی کے سائے میں رہے گا۔ مشکلات میں مسلمان بھائی کی فریاد کو پہنچنے اور اس کی حاجات میں تعاون کرنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا جو مشکلات کے وقت کسی مومن بھائی کی فریاد کو پہنچے اور اس کی مشکلات کو دور کرے، اس کی حاجتیں پوری کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرے تو اس عمل کے بدلے میں اس پر اللہ کی 72 رحمتیں ہوں گی، اور ان میں سے 1 رحمت کے ساتھ خدا اس کی زندگی کی اصلاح کرے گا، اور باقی 71 رحمتیں قیامت کے خوف اور وحشت کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ مومن کی پریشانی دور کرنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس سے آخرت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے سکون قلب کے ساتھ قبر سے نکالے گا۔ جو بھوک میں کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اسے جنت کے پھل کھانے نصیب کرے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ اسے شراب مختوم سے سیراب کرے گا۔ مومن کو خوشحال کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے خوشحال کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جو بھی پسند ہو خدا سے مانگو، کیونکہ دنیا میں تجھے محبان خدا کو خوشحال رکھنا پسند تھا، لہٰذا تیری جو تمنا ہے وہ عطا کرے گا، اور اللہ جنت کی اتنی نعمتیں عطا کرے گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں۔ ایک مومن خاندان کو خوشحال کرنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
جو کسی مومن گھرانے کو خوشیاں نصیب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خوشیوں سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جسے قیامت والے دن اس جگہ لایا جائے گا جہاں اسے کوئی مشکل اور پریشانی لاحق ہوگی، اور وہ اسے کہے گی اے محبوب خدا نہ گھبرا، یہ کہے گا اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، تم کون ہو؟ اگر پوری دنیا بھی میرے پاس ہوتی تو وہ تیرے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ کہے گا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تم نے فلاں خاندان اور گھرانے کو عطا کی تھی۔ مومن بھائی کو خوشیاں دینے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی مومن کو قبر سے اٹھائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی شبیہ کو بھی قبر سے نکالے گا جو اس کے آگے آگے ہوگی۔ جہاں بھی مومن قیامت کی کسی وحشت کو دیکھے گا تو یہ شبیہ اور مثال اس سے کہیں گی کہ غمگین نہ ہو، خوف نہ کھا، اللہ کی طرف سے تجھے تکریم اور خوشحالی کی بشارت ہو، اور یہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک مسلسل خوشخبریاں دیتی رہے گی۔ اس سے آسان حساب و کتاب ہوگا اور اسے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اور شبیہ اس کے آگے آگے ہوگی۔ مومن اس سے کہے گا اللہ تجھ پر رحمت کرے، تو میرے ساتھ میرے قبر میں تھی، میرے ساتھ قبر سے باہر آنے والی کتنی اچھی چیز ہے، جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے مسلسل مجھے عظمت اور خوشخبریاں دیے جا رہی ہے، بتاؤ تو صحیح کون ہو تم؟ وہ جواب دے گی میں وہی خوشی ہوں جو تم نے مومن بھائی کو عطا کی تھی، اللہ نے مجھے اسی سے پیدا کیا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبریاں دوں۔ مومن کو اتنا صدقہ دینے کا ثواب کہ جس سے وہ سیر ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان شخص کو اتنا صدقہ دینا کہ جس سے وہ سیر ہو جائے، یہ مجھے ایک افق افراد کو کھانا کھلانے سے زیادہ محبوب ہے۔ راوی نے پوچھا افق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ۔ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میری بیوی رباب نے بتایا کہ ایک دن میں کھجور کا حلوہ تیار کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے گئی۔ آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے اصحاب کو بھی دیا، اور میں نے ان سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مومن کو مٹھائی کا ایک لقمہ کھلائے گا تو اللہ اس سے روز قیامت کی تلخی دور کرے گا۔ مومن کا جھوٹا پینے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مومن کا جھوٹا تبرک سمجھ کر پیے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے ایک فرشتہ خلق کرے گا جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ مومن پر لطف کرنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے کسی قسم کا لطف و محبت کرے گا تو اللہ بہشتی خدمتگاروں کو اس کی خدمت پر معمور کرے گا۔ اللہ کی خاطر مومن سے استفادہ کرنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی خاطر کسی بھائی سے استفادہ کرے تو اللہ اسے جنت کے ایک گھر سے استفادہ کرنا نصیب کرے گا۔ مومن کو خوشحال کرنے کی خاطر ملنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن کی خوشحالی کے لیے اس سے ملاقات کرے گا تو اللہ اسے قیامت والے دن خوشحال کرے گا، اور جو کسی مومن کی ناراحتی کے لیے اس سے ملنے جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ناراحت کرے گا۔ مسلمان کو عطر لگانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو عطر لگائے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے میں نور عطا کرے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی خاطر محبت کا ثواب۔ راوی کہتا ہے میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے اور جسم منور ہوں گے، نیز ممبروں کا نور ہر چیز کو منور کر رہا ہوگا، اور لوگ انہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے عنوان سے پہچانتے ہوں گے۔ کسی وادی میں داخل ہوتے وقت ذکر خدا کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اور وہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی وادی میں جائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر ذکر خدا اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ پوری وادی کو نیکیوں سے بھر دے گا، خواہ اس میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ سوتے وقت ان اللہ یمسک السماوات پڑھنے کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو سوتے وقت یہ درج ذیل آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کا گھر کبھی خراب نہ ہوگا۔ یہ جو آیت ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے مینشن ہے، آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ نکال لیجئے۔
اذان صبح اور اذان مغرب کے وقت درج ذیل دعا پڑھنے کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبح یا مغرب کی اذان سننے کے بعد درج ذیل دعا پڑھے اور اس دن یا پھر رات کو مر جائے تو توبہ کر کے مرا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک باقبال نہارک و ادبار لیلک و حضور صلواتک و اصوات دعائک ان تتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا ثواب کہ اللہ نفع اور ضرر کی قدرت رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے یہ جان کر سوال کرے کہ صرف میں ہی ضرر اور نفع دے سکتا ہوں تو میں سوتے وقت درج ذیل دعا پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سوتے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا کہ جو آپ تمام لوگوں کے سامنے مینشن ہے، آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ نکال لیجئے گا، تو جو سوتے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پشت پیچھے دعا کرے گا تو یہ اس کے رزق میں وسعت لائے گا، اس سے بلائیں دور ہوں گی، اور دعا کرنے والے سے فرشتے کہیں گے کہ جو کچھ تو نے اپنے بھائی کے لیے چاہا ہے تجھے اس کے 2 برابر عطا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر درود و سلام بھیجنے کا ثواب۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور پانی کے آگ کو ختم کرنے سے زیادہ جلدی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور حضرت پر سلام کرنا چند غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ نیز حضرت سے محبت جانیں فدا کرنے اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت کا تذکرہ ہو تو کثرت سے ان پر درود بھیجیں۔ جو حضرت پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو خدا فرشتوں کی 1000 صف میں 1000 مرتبہ اس پر صلوات بھیجے گا، اور اللہ کی پیدا کردہ کائنات کی ہر چیز اس پر اللہ اور ملائکہ کے درود کی خاطر اس پر درود بھیجے گی۔ جاہل مغرور سے اللہ اور رسول بیزار ہیں، لہٰذا جاہل اور مغرور کے علاوہ کوئی بھی حضرت پر درود بھیجنے سے نہیں کتراتا۔ بحق محمد و آل محمد کہہ کر اللہ سے مانگنے کا ثواب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان 70 خریف تک جہنم میں رہے گا اور ہر خریف 70 سال کا ہوگا، لیکن جب وہ کہے گا کہ پروردگار محمد و آل محمد کے حق کے واسطے مجھ پر رحم فرما، تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی کرے گا کہ نیچے جا کر میرے بندے کو آگ سے نجات دو۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ پروردگارہ میں کس طرح آگ میں اتروں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے اسے حکم دی ہے کہ تجھ پہ ٹھنڈی ہو جا، تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگار مجھے بتا تیرا بندہ کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ بخیل جیسے آگ کے کنویں میں ہے۔ حضرت جبرائیل وہاں جا کر اسے آگ سے نکالیں گے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے کتنا عرصہ جہنم میں رہے ہو؟ وہ کہے گا پروردگار اس کا شمار میرے بس میں نہیں۔ اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم اگر اس طرح سوال نہ کرتا تو میں تجھے جہنم کی ذلت و خواری میں ہی رکھتا، لیکن چونکہ تو نے اپنے اوپر ضروری قرار دے رکھا ہے کہ جو بندہ محمد و آل اہل بیت محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرے گا تو میرے اور اس کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا۔ آج میں نے تیرے بھی سب گناہ معاف کر دیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اعمال کے ترازو یعنی میزان کے پاس ہوں گا، اور جس کے گناہ اس کی نیکیوں پر بھاری ہوں گے تو اس شخص نے مجھ پر جو درود و سلام بھیجے تھے وہ ترازو میں رکھ کر اس کو سنگین تر کروں گا۔ راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض ہے کہ جب میں خانہ خدا میں داخل ہوا تو حضرت پر درود کے علاوہ مجھے کوئی دعا یاد نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا خدا کے گھر کسی نے بھی تجھ سے بہتر عمل انجام نہیں دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے تو کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچ سکتی۔ فجر کے بعد محمد و آل محمد پر 100 مرتبہ درود بھیجنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ تجھے کوئی چیز کی تعلیم دوں جس سے تیرا چہرہ جہنم کی حرارت سے محفوظ رہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ کہا کرو
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو جہنم کی تپش سے محفوظ رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی صحیفے میں پڑھا ہے کہ جو محمد و آل محمد پر درود بھیجے گا تو اللہ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھے گا، اور جو شخص کہے گا اللہم صلی علی محمد و آل بیتہ تو اللہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا۔ روز جمعہ حضرت پر 100 مرتبہ درود بھیجنے کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود بھیجے گا، خداوند متعال اس کی دنیا اور آخرت میں 30 یعنی 60 حاجتیں پوری کرے گا۔ بعد از نماز صبح اور مغرب ان اللہ کہنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ نماز صبح اور مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے اور مصلی سے اٹھنے سے پہلے جو کہے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی و ذریتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، جس میں سے 70 دنیا میں اور 30 آخرت میں پوری ہوں گی۔ میں نے عرض کی کہ اللہ فرشتوں اور مومنین کے درود سے کیا مراد ہے؟ فرمایا خدا کا درود و نزول رحمت ہے، فرشتوں کا درود حضرت کی مدح اور ثنا ہے، اور مومنین کا درود حضرت کے لیے دعا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا ایک راز اس دعا میں ہے۔ یہ دعا کافی طولانی ہے، مطلب تھوڑی سی ہے، لیکن آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پہ ظاہر ہوگی، آپ لوگ اس دعا کو اپنے پاس سیو کر لیجئے گا۔ جو شخص ہر روز صبح اور شام 3 مرتبہ درود بھیجے گا اس کے گناہ ختم اور خطائیں معاف ہو جائیں گی، ہمیشہ خوشحال رہے گا، دعائیں مستجاب ہوں گی، آرزویں پوری ہوں گی، رزق زیادہ ہوگا، دشمن کے مقابلے میں مدد ہوگی، خیر کے اسباب مہیا ہوں گے، اور اعلیٰ بہشتوں میں انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ 1/3 یا آدھی یا پوری دعا پیغمبر کے ساتھ مختص کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا میں نے اپنی 1/3 دعا آپ کے ساتھ مختص کی ہے۔ فرمایا تیرے لیے بھلائی ہو۔ پھر کہا میں نے اپنی آدھی دعا کو آپ کے ساتھ مختص کیا۔ فرمایا اچھا کام کیا۔ پھر کہا کہ اگر میں اپنی پوری دعا آپ کے ساتھ مختص کرتا ہوں، فرمایا اللہ تیری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں بڑھائے گا۔ اس وقت ایک مرد نے عرض کی کہ اللہ آپ کو دین میں موفق رکھے، ایک شخص کس طرح اپنی دعا حضرت کے ساتھ مختص کر سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے کچھ مانگنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کیا میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی تو ہمیشہ ہر خیر کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جبرائیل نے تعجب کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ جو مجھے یعنی محمد پر درود بھیجنے کے بعد میرے اہل بیت پر درود بھیجے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس پر 70 درود بھیجتے ہیں، یقیناً اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیری دعا مستجاب ہے اور تو سعادت مند ہے۔ اے میرے فرشتوں تم نے اس پر 70 درود بھیجے اور اس میں اس پر 700 رحمتیں نازل کروں گا۔ پھر حضرت نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پر تو درود بھیجے اور اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو گویا اس درود و آسمان کے درمیان 70 حجاب ہیں۔ خداوند متعال اسے فرماتا ہے تیرے لیے کوئی جواب اور سعادت مندی نہیں، اے فرشتوں کی دعا اوپر نہ لے جانا مگر یہ کہ حضرت کے ساتھ عطرت اور اہل بیت پر بھی درود بھیجے۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ جب تک یہ میرے ساتھ میری اہل بیت کو ملق نہیں کرتا تو اس کی دعا ہمیشہ حجابوں میں رہ جائے گی۔ جمعے کے دن نماز کے بعد حضرت اور ان کے اوصیاء پر درود بھیجنے کا ثواب۔ راوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جمعے کے دن بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز عصر کے بعد محمد و آل محمد پر 100 مرتبہ درود بھیجنا، اگر اس سے زیادہ درود بھیجا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام یا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ والی صلوات پڑھیں کہ جو آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر مینشن ہو رہی ہے، تاکہ خداوند متعال تیرے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے اور تیرے 1,00,000 گناہ مٹا دے اور 1,00,000 حاجتیں پوری کرے اور تیرے 1,00,000 درجات بلند کرے۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا تو ایک شخص نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل بیتہ محمد۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس صلوات میں ہمارا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ تجھے علم نہیں ہے کہ اہل بیت تو فقط پنجتن آل ابا ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ہم کس طرح درود بھیجیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ ہم اور ہمارے شیعہ بھی اس صلوات میں شامل ہوں۔ ایک دن میں 100 مرتبہ رب صلی علی محمد و آل بیتہ کہنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ایک دن میں 100 مرتبہ رب صلی علی محمد و آل بیتہ کہے گا تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ 30 کا تعلق اس دنیا سے ہوگا، 70 آخرت کے متعلق ہوں گی۔ بلند آواز سے حضرت پر درود بھیجنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے درود بھیجا کرو، اس سے نفاق جاتا رہتا ہے۔ نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ اور پھر ہر نماز کے بعد اللہم اہدنی کہنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شبی حضلی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میں بوڑھا اور سن رسیدہ آدمی ہوں، جسم میں اتنی جان نہیں رہی کہ میں پہلے کی طرح نماز، روزہ اور جہاد جیسے اعمال بجا لاؤں۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے اللہ مجھے فائدہ دے۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ تخفیف کیجیے۔ حضور نے کہا کہ اپنی بات پھر دہرا۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی بات کا تکرار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے ارد گرد کے تمام درختوں اور زمینوں نے تیری رحمت کی خاطر گریہ کیا ہے۔ بہرحال جب تم صبح کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 10 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس دعا کی بدولت اندھے پن، جنون، جزام، فقر اور دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دنیا کے لیے تھا، آخرت کے لیے کیا کروں؟ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ان دستورات کو ہاتھ میں پکڑا اور چل دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قیامت والے دن آئے اور اس نے ہر نماز کے بعد عمدن اس دعا کو ترک نہ کیا ہو تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور یہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ خوف، میلان اور غضب کے وقت نفس پہ کنٹرول کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی خوف، میلان اور غضب کے وقت نفس پہ کنٹرول رکھے گا تو خدا اس کے جسم کو آگ پر حرام قرار دے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مدد کرنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خدا کی مخلوق ہیں، ان دونوں کے ساتھ تعاون کرنے والا اللہ کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے اور ان کو دھوکہ دینے والا اللہ کو دھوکہ دینے والا ہے اور خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ سورہ زمر کی آخری آیات سن کر رونے یا رونے کی شکل بنانے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے جوانوں کے پاس آ کے فرمایا میں تمہیں ایک چیز سنانا چاہتا ہوں، جو اسے سن کر روئے گا اسے جنت ملے گی۔ پھر آپ نے سورہ زمر کی آخری آیات کی تلاوت کی جو کہ شروع ہوتی ہیں وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ سے لے کر آخر سورہ تک۔ تو ایک جوان کے علاوہ سب روئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے رونے کی شکل تو بنائی ہے لیکن میری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ان آیات کی دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، جو رونے والی شکل بنائے گا اسے بھی جنت ملے گی۔ آپ نے دوبارہ تلاوت فرمائی تو اس جوان کے علاوہ سب روئے لیکن اس نے رونے کی شکل بنائی اور پھر سب کے سب جنت میں داخل ہوئے۔ اجتماعی دعا کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی 4 آدمی کسی بات پر متفق ہو کر دعا کریں گے تو ان کے متفرق ہونے سے پہلے دعا قبول ہوگی۔ پوشیدہ دعا کا ثواب۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے پوشیدہ طور پر دعا 70 اعلانیہ دعاؤں کے برابر ہے۔ سحری کے وقت دعا کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی ہر دعا کو محبوب جانتا ہے۔ میں تمہیں سحری سے طلوع شمس کے وقت دعا کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ ان اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور باد رحمت چلتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے
اور بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ مومنین و مومنات کے لیے دعا کا ثواب۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر مومن کے بدلے ایک فرشتے کو اس کے لیے دعا کرنے پر مامور کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی زندہ یا مردہ مسلمان مومن یا مومنہ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مومنین و مومنات کی تعداد کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر روز 25 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کہے گا تو خداوند متعال دنیا سے جانے اور قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین کی تعداد کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھے گا، اس کے گناہ مٹائے گا اور درجات بلند کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن یا مومنہ کے لیے کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والے اور قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین کی تعداد کے برابر یہی دعا اس کے لیے قبول فرمائے گا۔ جب حکم ملے گا کہ اس بندے کو جہنم میں لے جایا جائے تو مومنین و مومنات کہیں گے کہ پروردگار اسی نے ہمارے لیے دعا کی تھی، ہم اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کی شفاعت کا سن کر اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا۔ جب بھی تم میں سے کوئی دعا مانگنا چاہے تو سب کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت کہنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے 70 بلاؤں سے دور رکھے گا، ان میں سے سب سے کم ترین گھٹ کر مرنا ہے۔ ہر روز لا حول ولا کہنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا تو اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کرے گا کہ سب سے کم ترین غم اور حزن ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ ولا حول ولا کہنے کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہے گا تو 2 فرشتے کہیں گے تجھے ہدایت نصیب ہو۔ اگر وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو کہتے ہیں تو حفاظت میں ہے، اور اگر توکلت علی اللہ کہے تو کہتے ہیں کہ تو بے نیاز ہو گیا، اور اس وقت شیطان کہتا ہے کہ میں کس طرح ایک ہدایت یافتہ حفاظت شدہ اور بے نیاز بندے کو گمراہ کروں۔ رات کو 100 تکبیریں کہنے کا ثواب۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو غروب کے وقت 100 تکبیریں کہے گا وہ 100 غلام آزاد کرنے والے شخص کی مانند ہے۔ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب۔ ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہارون، جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں اسی طرح تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ تم بھی ہمیشہ یہ تسبیح پڑھا کرو کیونکہ اسے نہ پڑھنے والا شخص بدبخت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد بخشش طلب کرے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تسبیح زبان سے تو 100 مرتبہ پڑھی جاتی ہے لیکن میزان الہی میں 1000 کے برابر ہے۔ اس تسبیح سے شیطان دور ہوتا ہے اور رحمان راضی ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ہر نماز کے بعد اس تسبیح کا پڑھنا ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واجب نماز ختم کر کے اٹھنے سے پہلے جو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اور اس تسبیح کو اللہ اکبر سے شروع کیا جائے۔ خاموشی کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مومن خاموش ہے اس وقت تک وہ نیک لوگوں میں شمار ہے، لیکن جب بولتا ہے تو پھر یا نیکیوں میں ہوگا یا بدوں میں۔ استغفار کرنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر مرض کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار کرے تو اس کے گناہ درخت کے سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے اور صبح اس کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا تم میں موجود ہونا اور تمہارا استغفار کرنا عذاب سے بچاؤ کا محکم قلعہ ہے۔ اب بڑی پناہ تو اس دنیا سے جا چکی ہے، باقی ہمارے پاس استغفار ہے۔
بہت زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ جب تک تو ان کے درمیان ہے اللہ ان پر عذاب نہ کرے گا اور استغفار کرنے والوں کو بھی اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس خط لکھا کہ مجھے ایسے عمل کی تعلیم دیجیے جسے کرنے سے میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے جواب لکھا کہ انا انزلنا کثرت سے پڑھا کرو اور تمہاری زبان استغفار کرنا ترک نہ کرے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت والے دن خوش قسمت ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں ہر گناہ کے نیچے استغفر اللہ موجود ہو۔ ماہ شعبان میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرنے کا ثواب۔ جو شخص ماہ شعبان میں ہر روز 70 مرتبہ یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس شخص کا نام افق مبین میں لکھا جائے گا۔ میں نے عرض کی افق مبین کیا ہے؟ فرمایا عرش کے سامنے ایک بہت بڑا دشت و صحرا ہے جس میں نہری جاری ہیں اور اس میں ستاروں کی تعداد کے برابر ثواب کے پیالے ہیں، یعنی بہت زیادہ ثواب۔ نماز صبح کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرنے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز صبح کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے، خواہ اس دن اس سے 70,000 گناہ ہی کیوں نہ سرزد ہوئے ہوں، اور جس نے 70,000 گناہوں سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو پھر اس کی خیر نہیں۔ خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھی خبر کے وقت الحمدللہ اور ارتکاب گناہ کے وقت استغفر اللہ کہنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 4 کام کرتا ہو تو وہ خدا کے بہت بڑے نور کا مستحق قرار پائے گا، اور اس امر کا محافظ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ نیز مصیبت کے وقت کہتا ہے جب اسے اچھی خبر ملے تو الحمدللہ کہے، اور جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے۔ جلد ثواب حاصل ہونے والے کام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد حاصل ہونے والے ثواب میں ایک کام نیکی ہے اور جلد عقاب ہونے والے کاموں میں ظلم ہے۔ عیب کے حوالے سے ایک شخص کے لیے عیب لگاتے وقت یہی بات کافی ہے کہ اسے دوسروں میں تو عیب نظر آتا ہے اور اپنی ذات کے لیے وہ اندھا بنا بیٹھا ہے، یا لوگوں کو تو سرزنش کر رہا ہے لیکن خود اسے ترک نہیں کرتا، یا اپنے ہم نشینوں کو یعنی فضول باتوں سے اذیت دیتا رہتا ہے۔ صبح و شام 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات ہوتے ہی 3 مرتبہ کہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، تو اس رات کی تمام نیکیاں اس نے حاصل کر لیں اور تمام شر کو دور کر لیا، اور جو صبح کے وقت بھی ان آیات کی تلاوت کرے گا تو اسے اس دن کی تمام نیکیاں حاصل ہوں گی اور اس دن کے تمام شر اس سے دور ہوں گے۔ دنیا میں زہد اور تقوی کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزی کمانے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا اور زندگی کے اخراجات پورے کر لیتا ہے تو وہ خود آسودہ حال ہے اور اچھے عیال کا مالک ہے، اور جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو حکمت یعنی کہ علم سے منور کرتا ہے، اس کی زبان کو گویا بناتا ہے، دنیاوی عیب بیماریاں اور ان کے علاجوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اسے صحیح اور سالم اس دنیا سے دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے دن اور رات کے ابتدائی اور آخری حصے میں عمل خیر انجام دینے کا ثواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتحقیق دن اور رات کے ابتدائی حصے میں ایک فرشتہ صحیفہ لے کر اترتا ہے اور انسان کے اعمال لکھتا ہے، لہٰذا دن اور رات کے ابتدائی حصے میں عمل خیر انجام دو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیانی اوقات میں بھی تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، اور مزید کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ خوف خدا میں رونے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کا وزن اور پیمانہ ہوا کرتا ہے مگر آنسو کہ اس کا ایک قطرہ
آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ جس کی آنکھیں پر اشک ہوں تو اس کے چہرے کو کبھی فقر اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور جب اشک جاری ہوں تو اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اگرچہ کہ ایک شخص گریہ کر رہا ہو لیکن اللہ پوری امت پر رحمت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوش قسمت چہرہ ہے جس کی طرف اللہ نظر کرم فرمائے اور وہ خوف خدا میں اپنے ان گناہوں پر رو رہا ہو جس کی خدا کے علاوہ کسی کو خبر تک نہ ہو، اپنی خواہشات پہ رضائے خداوندی کو مقدم۔ راوی کہتا ہے میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت، عظمت، جلالت، خوبصورتی، توانائی اور اپنے مقام کی بلندی قسم کہ جو شخص میری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم کرتا ہے تو میں اس کی آخرت کا ہدف پورا کروں گا، اس کے دل کو بے نیاز قرار دوں گا، اس کے املاک اس کی کفایت کریں گے، زمین و آسمان اس کے رزق کے ضامن ہوں گے، نہ چاہنے کے باوجود اسے دنیا کی دولت نصیب ہوگی۔ صبح اور شام جس کا اصلی ہدف آخرت ہو اس کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا صبح اور شام اصلی اور بڑا ہدف آخرت ہو تو اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا، زندگی کے سامان میسر ہوں گے، تکمیل رزق سے پہلے دنیا سے نہ جائے گا، اور جس کا صبح اور شام بڑا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک رکھ دے گا، اس کے امور زندگی ہمیشہ بکھرے رہیں گے اور اسے وہی ملے گا کہ جو اس کی قسمت ہوگی۔ احسان کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن احسان کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر نیک عمل کو 700 گنا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ جس کے لیے جتنا چاہے اتنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر محبت، عداوت، عطا اور محروم کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کی ایک محکم ترین نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے، اور اللہ کی خاطر عطا کرے اور اللہ کے لیے محروم رکھے۔ گناہ سے پشیمانی اور استغفار کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو شب و روز 40 گناہ کبیرہ انجام دے اور پھر پشیمان ہو کر یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام واسأل، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور جو ہر روز 40 کبیرہ گناہوں سے زیادہ گناہ انجام دے تو اس کی خیر نہیں۔ غریب الوطن مومن کی موت کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایسا مومن نہیں کہ جو دیار غربت میں رخت سفر باندھ لے اور اس پر کوئی عرش بہانے والا نہ ہو، تو جن زمین کے ٹکڑوں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا اور جو کپڑے وہ پہنا کرتا تھا اس کے لیے گریہ کناں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر گئے تھے وہ گریہ کر رہے ہوں گے، اور موکل فرشتے اس پر اشک بہائیں گے۔ مومن کے ساتھ بھلائی کرنے والے کافر کا ثواب۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے ایک مومن کا ہمسایہ کافر تھا، اور وہ مومن کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، دنیا میں اچھے کام کرتا تھا۔ جب کافر مرا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس کے لیے مٹی کا گھر بنایا تاکہ جہنم کی تپش سے محفوظ رہے۔ اسے جہنم کے علاوہ کسی اور جگہ سے رزق مہیا کیا، اور اسے کہا گیا کہ تمہیں یہ آسانی دنیا میں مومن ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ مومن بھائی سے نیکی کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے مومن بھائی سے نیکی کرنے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ دودھ کے لیے بھیڑ بکریاں پالنے کا ثواب۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا جس گھر میں دودھ دینے والی بھیڑ یا بکری ہوگی اس گھر کے رہنے والے مقدس اور بابرکت ہوں گے۔ اگر 2 بکریاں پالے گا تو پھر اس دن میں 2 بار تقدیس اور تبریک پیش کی جائے گی۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ ان کی تقدیس کیسے ہوگی؟ فرمایا ہر روز صبح اور شام ایک فرشتہ اس کے نزدیک کھڑا ہو کر کہے گا کہ تم مقدس ہو گئے ہو، تمہیں تبریک پیش کرتے ہیں، تم خود بھی پاک ہو گئے ہو اور تمہاری غذا۔ میں نے عرض کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ تم مقدس ہو گئے ہو؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں پاک کر دیا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، نیکی اور صبر کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے دائیں نماز اور بائیں زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پر نیکی کا سایہ ہوتا ہے اور کچھ فاصلے پر صبر بھی موجود ہوتا ہے، اور جب سوال و جواب کرنے والے دونوں فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں تو صبر، نماز، زکوٰۃ اور نیکی سے کہتا ہے کہ اپنے دوست کی حفاظت کرو، اگر تمہارے لیے ممکن نہ ہو
تو پھر میں کوشش کرتا ہوں۔ خدا کی خاطر آل محمد سے محبت اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی خاطر ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے، نہ کہ دنیاوی امور، ہمارے دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عداوت رکھے اور پھر مر جائے اور اس نے دریا کے قطروں کی تعداد کے برابر بھی گناہ کیے ہوں، تب بھی خدا اسے معاف کر دے گا۔ 1 سال تک نماز وتر کے قیام میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 1 سال تک نماز وتر کے قیام میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں شمار کرے گا اور اللہ پر اس کی بخشش ضرور ہوگی۔ خدا کے لیے مومن بھائی کو سلام کرنے کا انشاءاللہ کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ ہم لوگ کل اپنی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی اور گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج کی قصے سے آپ نے کیا سیکھا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور دین اسلام کی ایسی ہی خوبصورت اور مستند معلومات کے لیے آپ کے اپنے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔